29 سال کی امریکن پاکستانی فوٹوگرافر لڑکی کو امریکہ میں ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ اس 29 سال کی ثانیہ خان کا کیا قصور تھا؟ وہ ثانیہ خان جو دوستوں میں بیٹھتی تو اس محفل میں رونق آ جاتی، وہ ثانیہ خان جو رشتہ داروں میں بیٹھتی تو رشتہ دار خوشی سے نہال ہوتے، کیونکہ ثانیہ خان ایک خوش اخلاق لڑکی تھی، اپنے دوستوں کی دوستی رشتہ داروں کے ساتھ نبھانا جانتی تھی اور ماں باپ کے ساتھ بھی نبھانا جانتی تھی۔ لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ شادی کے ٹھیک 1 سال بعد ثانیہ خان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ جناب علی، ثانیہ خان جس کی شادی 36 سال کے راحیل کے ساتھ ہوئی اور 5 سال سے وہ راحیل کے ساتھ تعلقات میں موجود تھی، لیکن کیا تھا کہ ان تعلقات کے دوران کبھی ملنا جلنا اتنا نہیں ہو پاتا تھا، نہیں ایک دوسرے کو جاننے کا پہچاننے کا موقع مل سکا، صرف موبائل فون کے ذریعے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ اب 5 سال ان دونوں کا رابطہ رہا، پھر جا کر شادی کی، لیکن شادی کے فوری بعد ثانیہ خان کو جو اپنے خاوند کے بارے میں چیزوں کا پتہ چلا کہ میرا خاوند تو ذہنی مسائل کا شکار ہے۔ جون میں شادی ہوئی، دسمبر تک خاموشی سے برداشت کرتی رہی کہ کسی طریقے سے میرا خاوند سنبھل جائے یا میں اس کا کہیں علاج کرواؤں، لیکن کیا تھا کہ وہ بھی اپنا علاج کروانا نہیں چاہتا تھا اور ثانیہ خان اپنے خاوند کا علاج کروانے پر بضد تھی۔ 6 مہینے تک تو ثانیہ خان نے نہ کوئی دوستوں سے شیئر کیا، نہ اپنے رشتہ داروں سے شیئر کیا کہ مجھے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جناب شکاگو میں ثانیہ خان اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی تھی، ٹینس جہاں پہ اس کا اپنا آبائی گھر تھا، اور جب مسئلے مسائل آپس میں اختلافات پیدا ہوئے تو راحیل اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر شفٹ ہو گیا۔ اب اس دوران دونوں نے باہمی رضامندی سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنے راستے جدا کرتے ہیں، آپ کا وہ راستہ، میرا یہ راستہ، ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا مشکل تو کیا ناممکن ہے، اس لیے باہمی رضامندی سے ہم طلاق لے لیں، یعنی علیحدگی اختیار کر لیں۔ اب راحیل جو دوسرے شہر میں موجود تھا اور اسی دوران جو ان کے طلاق کے جو معاملات تھے وہ آخری مراحل میں تھے، 29 جولائی کو ثانیہ نے اپنے اس گھر سے نکل کر اپنے آبائی گھر یعنی اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ جانا تھا۔ اب 29 جولائی کو نکلنا تھا، سامان وغیرہ پیک کر رکھے تھے، ساری پیکنگ ہو چکی تھی۔ ٹھیک 3 دن پہلے شوہر 700 میل سفر طے کرنے کے بعد بیوی کے پاس آیا، شاید منانے کے لیے یا معاملات کو طے کرنے کے لیے یا پھر جو طلاق آخری مراحل تک پہنچ چکی تھی اس چیز کو روکنے کے لیے۔ لیکن کیا ہے کہ ثانیہ خان اور ان دونوں کے آپس کے جو معاملات تھے وہ ٹھیک نہیں ہو پائے۔ اب شکاگو جہاں پر ثانیہ خان کا گھر تھا، گھر کے باہر ثانیہ خان کے سر کے پیچھے اس شخص نے 2 گولیاں ماری۔ پھر جب پولیس کو اس واقعے کی رپورٹ ہوئی، پولیس وہاں پر پہنچی تو پولیس کے آتے آتے راحیل نے اپنے آپ کو بھی گولی مار کر موقع پر ہی اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر لیا، یعنی ثانیہ کی زندگی کا خاتمہ بھی کر لیا اور اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر لیا۔ اس دوران ثانیہ کیا کرتی تھی، ٹک ٹاک پر اپنا اکاؤنٹ بنا رکھا تھا اور کہتی تھی کہ ایشین لڑکیوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے طلاق کے مراحل سے گزرنا، میری طلاق تو ہو رہی ہے لیکن کیا ہے کہ مجھے معاشرے میں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے لیے طلاق ایک ایسا دبا لفظ ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کا اس گھر سے بے جان جسم آئے، کبھی بھی آپ لڑ کر نہ آئے، یعنی اس طرح ہمیں سمجھایا جاتا ہے۔ وہ لڑکیوں کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ میں یہ سٹیپ اٹھا رہی ہوں، میرا اس شخص کے ساتھ گزارا نہیں، اس ذہنی مسائل کا شکار ہے، میں کیوں اس کے ساتھ مزید اپنی زندگی کو خراب کروں، میں اس لیے علیحدگی اختیار کر رہی ہوں، اور آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں کو خراب نہ کریں۔ ماں باپ شادی کر دے ٹھیک ہے، لیکن شادی کے بعد جب پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے جو حالات ہیں وہ نہیں چلنے والے، یا جو آپ کی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، غربت یا پیسہ ایک طرف، اگر دونوں میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں، ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، تو کس طرح وہ دونوں میاں بیوی چل پائیں گے۔ ثانیہ خان اور دونوں میاں بیوی نے اس لیے باہمی رضامندی سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ شخص اسی نیت کے ساتھ آیا ہوگا کہ میں جا کر اس کو ختم کر دوں گا، وہی ہوا کہ پہنچ کر بیوی کو بھی ختم کیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کیا۔ ثانیہ خان معروف فوٹوگرافر تھی، امریکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستوں نے اس کی گواہی دی کہ بڑی خوش اخلاق لڑکی تھی، پرجوش ہو کر اپنا کام کرتی تھی، اپنے کام سے محبت کرتی تھی، شادیوں کے ایونٹس کو کور کرنا، کسی بھی حوالے سے کوئی ایونٹ اس کو مل جانا اس نے اس کو کور کرنا، اور اس کو خوشی ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو ہنستے ہوئے، ان کے چہروں کو مسکراتے ہوئے وہ جو خوبصورت منظر ہوتا ہے اپنے کیمرے میں کیچ کر لیتی ہوں۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا ثانیہ کے بارے میں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے کوئی 20 سے 30 ہزار ٹک ٹاک پر فالوورز بھی ہو چکے تھے، اور جب فالوورز کو پتہ چلا کہ ثانیہ خان اس دنیا میں موجود نہیں تو وہ بھی صدمے سے 2 4 ہو گئے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ